میڈیا سے بات کسی رپورٹر کو کہا جاتا ہے کہ آپ رپورٹنگ کے علاوہ بھی کوئی بات کریں اور وہ بات کریں جو عام طور پہ شاید آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتے، اور اپنے ہی ہم پیشہ لوگوں کے بارے میں بات کریں، رپورٹرس کے بارے میں بات کریں۔ آج کا ٹاپک جو ہے اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، وہ اس لیے کہ تقریباً 27-28 سال سے کورٹ رپورٹنگ کرتے ہوئے میں بڑے کنسسٹنٹلی اس پہلو کو مد نظر رکھتا رہا کہ وٹ ایور وی آر ڈوئنگ ایز جرنلسٹ اور ایز کورٹ رپورٹرز، وی آر ڈوئنگ اٹ ٹو اسٹرینتھن a political process, to strengthen democracy, because democracy ہوگی تو جرنلزم ہوگی، ڈیموکریسی نہیں ہوگی تو سب کچھ ہوگا مگر وہ جرنلزم نہیں ہوگی۔ انفارچونیٹلی پاکستان کی تاریخ ایسی ہے کہ جس میں عامریت بھی رہی ہے، جس میں شاید جمہوریت بھی رہی ہے، اور جس میں ایک ہائبرڈ سسٹم بھی رہا ہے۔ تو یہ تین ایسے سسٹمز تھے جن کے اندر کورٹ رپورٹرز کو کام کرنا پڑا، اور ہمیں تین قسم کے ججز کو رپورٹ کرنا پڑا۔ ایک وہ ججز بھی تھے، میں اتنا پرانا تو نہیں ہوں، زاہد حسین صاحب جانتے ہوں گے، جسٹس منیر صاحب کو بڑے قریب سے، تو ایک وہ ججز تھے کہ جنہوں نے کھلا کھلا عامریت کی حمایت کی۔ ایک وہ ججز تھے کہ جنہوں نے نہ صرف حمایت کی بلکہ وزیر اعظم کو پھانسی پہ بھی چڑھا دیا، اس کا عدالتی قتل بھی کیا۔ ایک وہ ججز تھے کہ جنہوں نے ہائبرڈ سسٹم کو پروموٹ کی، اور ماشاءاللہ جو لگتے رہے ان کو جائز قرار دیا، اور فوجی عملوں کو آئین میں ترمیم کی اجازت بھی دی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک وہ ججز تھے جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے جو سویلین ادارے ہیں، جو سیاسی حکومتیں، سویلین حکومتیں تھیں، یہ مائک جو بھی بس یہ کوئی ہائبرڈ آزادی ہے، کبھی آتی ہے آواز کبھی نہیں آتی ہے، آ بھی جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی، سمجھ آ بھی جائے تو پھر اس پہ کچھ ہوتا نہیں۔ اینی وے، تو مختلف قسم کے ادوار کورٹ رپورٹرز کو دیکھنے پڑے، اور ہم نے بطور رپورٹر جو ایک چیز مد نظر تھی بطور سپریم کورٹ رپورٹر، میں آپ کو بتاؤں کہ میں عموماً اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نمبر 1 لاء کالج ہے۔ وہ اس لیے کہ یہاں پہ ہمیں ریئل ٹائم میں ریئل ایشوز کے اوپر ریئل لائرز کو سننے کا موقع ملتا ہے، اور پھر ہم ایک آئی وٹنس ہوتے ہیں اس تاریخ کے جو ہماری نظروں کے سامنے بن رہی ہوتی ہے، یا جس کو ہم خود بطور فرسٹ ڈرافٹمین آف دا ہسٹری لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بہترین لاء کالج پاکستان میں کوئی نہیں ہو سکتا، اور یہ وہ لاء کالج ہے جہاں پہ صرف آپ کو بڑے وکیلوں کو سننے کا موقع نہیں ملتا، بڑے ججوں کو سننے کا موقع ملتا ہے، آپ کو بڑے سیاستدانوں کو سننے کا موقع ملتا ہے۔ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی بڑے بڑے سیاستدانوں کو یہاں پیش ہونا پڑا، یہاں بلایا بھی گیا، یہاں لٹکایا بھی گیا، یہاں نکالا بھی گیا، یہاں بحال بھی کیا گیا۔ تو یہ ایک قسم کا بہت ہی آئیڈیل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بھی ہے، نہ صرف کورٹ رپورٹرز کے لیے بلکہ ہر اس شہری کے لیے جو کورٹ کی پروسیڈنگ دیکھتا ہے، جو کورٹ کی پروسیڈنگز کو ٹیلی ویژن یا اخبارات میں فالو کرتا ہے۔ اچھا، اب میں ڈائریکٹلی ٹاپک کی طرف آؤں کہ کورٹ رپورٹرز جو ہیں، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ رپورٹرز، وہ ڈیموکریسی کو کیسے اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ جو جرنلزم ہے یا کورٹ رپورٹنگ ہے اس کا واحد مقصد پبلک انٹرسٹ تو ڈیفینیٹلی ہے، اس کا واحد مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ایز اے کورٹ رپورٹر ہی از دی واچ مین، ہی از دی جس کو کیا کہتے ہیں واچ گارڈ آف ڈیموکریسی، بیکاز ڈیموکریسی ہوگی تو پھر جرنلزم بھی ہوگی، تمام فنڈامنٹل رائٹس بھی اویلیبل ہوں گے۔ اور وائی سپریم کورٹ؟ بیکاز سپریم کورٹ از دی کورٹ آف لاسٹ ریزورٹ۔ یہاں پہ اگر فیصلے ہو گئے ایک بار تو پھر ان کے اثرات
ہمیں نسلوں تک فیس کرنے پڑتے ہیں. تو یہ وہ کورٹ آف لاسٹ ریزارٹ ہے کہ جہاں پہ اگر سپریم کورٹ کا رپورٹر کو صرف اور صرف ایک ڈی ایس پی یا ایس ایچ او کی طرح قانون کے پر عمل یا قانون کی تصویر کے اوپر انحصار کرتے ہوئے لوگوں کے حوالے سے رپورٹنگ کرتا ہے تو وہ کافی نہیں ہے. میرے خیال میں سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کا رپورٹر ان دونوں کی سب سے پہلی ترجیح آئین پاکستان ہونا چاہیے اور آئین کے اندر دیے گئے بنیادی حقوق ہونے چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارا ڈفرنٹ رول ہے سپریم کورٹ میں. ایک تو حقائق کو بیان کرنا، وہ حقائق جو ایک رپورٹر دیکھتا ہے، اینڈ فارچونیٹلی اب لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے لوگ خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. مگر دوسرا ان حقائق کو اس طریقے سے اور اس ترتیب سے بیان کرنا کہ عام شہری کو یہ معلوم ہو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو حقائق بتانے کے بعد ان کو یہ سمجھانا بھی کہ جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے اور ہونا کیا چاہیے تھا، ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، اور جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اس کی وجہ سے آج ہم جس حالت میں ہیں یا جس مرحلے میں ہیں اس کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو سپریم کورٹ کا جو رپورٹر ہے اگر وہ آئین اور آئینی حقوق کو ترجیح نہیں دے گا تو پھر ہوگا کیا؟ وہی جیسے کہ آنریبل جج جسٹس اظہر نلہ نے کہا کہ بنگلہ دیش میں جو ہو رہا تھا اس وقت کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں. ذوالفقار علی بھٹو کا جب ٹرائل ہو رہا تھا اس وقت کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں. اس وقت بھی قانون پہ عمل درآمد ہو رہا تھا، اس وقت بھی قانون کے تحت شواہد پیش ہو رہے تھے، اس وقت بھی ججز بڑے سخت سوال جواب کر رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے وکلا سے، اور ریئل ٹائم میں ان وکلا کے جو دلائل تھے یا ان کے جو شواہد تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. آج بھی سپریم کورٹ کو کچھ ایسے ہی چیلنجز کا سامنا ہے اور سپریم کورٹ کے رپورٹرز کو بھی ایسے ہی چیلنجز کا سامنا ہے. آج بھی قانون پہ عمل درآمد کی بات ہو رہی ہے اور آج بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت قانون کو فالو نہیں کرتی تو اس کے لیے وہ سزا مقرر ہوگی جو شاید کسی اور سیاسی جماعت میں آج تک اس سیاسی جماعت آج بھی اسی طرح قانون پہ عمل درآمد ہو رہا ہے جس طرح جنرل ضیاء الحق کے دور میں قانون پہ عمل درآمد ہوتا رہا ہے، جس طرح فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں قانون پہ عمل درآمد ہوتا رہا ہے، جس طرح جنرل مشرف کے دور میں قانون پہ عمل درآمد ہوتا رہا ہے، آج بھی قانون کے مطابق جو ہے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، فیکٹس کو سامنے لایا جا رہا ہے. مگر ایز اے کورٹ رپورٹر، ایز سپریم کورٹ رپورٹر، میں سمجھتا ہوں ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اگر ڈیموکریسی کو بچانا ہے تو ہم نے آئین میں دیے گئے بنیادی آئینی حقوق کو بھی نظر انداز نہیں کرنا. اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے بطور کورٹ رپورٹر ہم نے اس کو مختلف زاویوں سے رپورٹ کیا، کیونکہ اگر آپ 25-26 سال ایک عدالت کو کور کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بطور وکیل بھی جانتے ہیں، بطور جج بھی جانتے ہیں، اور پھر ان کے پہلے کیا ان کی رائے ہوتی تھی مختلف معاملات پہ، اور بطور جج ان کی کیا رائے ہے اس سے بھی آپ آگاہ ہوتے ہیں، اور پھر آپ ملک کے عمومی جو ایک سیاسی صورتحال ہوتی ہے اور جو اسٹیٹ آف ڈیموکریسی ہوتی ہے آپ اس سے بھی آگاہ ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں ابھی بھی ایسے معزز ججز صاحبان موجود ہیں جو بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری انہی عدالتوں میں ایسے ججز صاحبان موجود ہیں کہ جو شاید بنیادی انسانی حقوق کے سے ہٹ کے اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی حقوق کو ترجیح دیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک میں اگر آزاد عدلیہ ہے تو یہاں پہ ایک آزاد خود مختار اسٹیبلشمنٹ بھی ہے جو کسی کے نہ تو کنٹرول میں ہے اور نہ کہنے میں آتی ہے. تو ان تمام عناصر کو مد نظر رکھ کے ہی سپریم کورٹ کے رپورٹرز نے ججوں کے دیے گئے فیصلے اور سپریم کورٹ کے دیے گئے فیصلوں کو نہ صرف رپورٹ کرنا ہوتا ہے بلکہ اس پر تجزیہ بھی کرنا ہوتا ہے.
اور ایسا کرتے ہوئے جس طرح کبھی کبھی سیاستدان کی زبان پھسل جاتی ہے، ججز کی زبان بھی پھسل جاتی ہے، جس طریقے سے اسی طرح صحافیوں کی زبان بھی پھسل سکتی ہے. تو اس لیے یہ درست بات کی گئی جسٹس اکرم اللہ صاحب کی طرف سے کہ تنقید سے نہیں گھبرانا چاہیے. ہر قسم کی تنقید ہوتی ہے، خاص طور پہ جب آپ نے یہ حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ کسی قسم کا دباؤ نہیں لیں گے، تو اس کے بعد میرے خیال میں تنقید جیسے بھی الفاظ پر مبنی ہو، جس قسم کی بھی ہو، تو اس کو پھر برداشت کرنا اور اس کا دباؤ نہ لینا یہ آپ کا آئینی فریضہ بھی ہو جاتا ہے. مزید میں یہ کہوں گا کہ جو لائیو رپورٹنگ اب ٹیلی ویژن کی شروع ہوئی ہے، اس سے کورٹ رپورٹنگ کو نئے چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ کورٹ رپورٹرز کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو خود براہ راست سب چیزیں سن لیتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں اپنے رپورٹرز کی چیلنجز کی بات کروں، میرے خیال میں اب ججز اور وکلا کو بھی کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. اس سے پہلے کچھ صحافی جو چیز نہیں رپورٹ کرتے تھے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ لحاظ تھا، چاہے وہ ضابطۂ اخلاق تھے یا کچھ بھی، اب تو ججز جو بات کہتے ہیں وہ براہ راست پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہوتی ہے اور سن بھی رہی ہوتی ہے. جو ججز تیار ہو کے نہیں آتے تو ان کو بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو وکلا اپنے کلائنٹ سے فیس لے کے بغیر تیاری کے آتے ہیں، لوگ ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جو صحافی کسی مخصوص ایجنڈے کے تحت عدالت کی کارروائی کے حوالے سے معلومات کو چھپاتے ہیں، لوگ ان کو بھی جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. تو اس لائیو رپورٹنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک ایکسس ٹو انفارمیشن کے اندر ایک انقلابی تبدیلی آئی ہے. یہ جو فری فلو آف انفارمیشن عدالتوں سے لائیو ٹیلی کاسٹ کی وجہ سے آئی ہے، دس از ریولیوشنری. اور اس کے اثرات ہمیں کچھ عرصے بعد معلوم ہوں گے کہ اس کا اثر کیا پڑا ہے سوسائٹی کے لیے. سب سے بڑا اثر تو یہی ہے کہ پہلے لوگ وہ سنتے اور سمجھتے تھے جو ہم جیسے کورٹ رپورٹر یا صحافیوں کو بتاتے تھے. اب لوگ اور انٹیلیجنسیا جو چیز اصل میں عدالت میں ہو رہی ہوتی ہے وہ سمجھ اور وہ سن رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں آج کے دور میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے ہمارے کورٹ رپورٹرز کا، ججز کا اور وکلا کا، کہ پہلے جو کسی قسم کے دباؤ میں کوئی ججز یا وکلا ہوتے تھے تو وہ دباؤ لوگ براہ راست ان کے چہروں پہ نہیں دیکھ پاتے تھے، مگر اب وہ دباؤ ان کے چہروں پہ ضرور دیکھ رہے ہیں. آخر میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے معزز ججز سے بھی اور کورٹ رپورٹر سے بھی کہ ایک جو سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے ذاتی مشاہدے میں بھی آیا ہے کہ ہمارے کچھ معزز ججز جو ہیں وہ کچھ معزز صحافیوں کے ساتھ بہت قریبی رابطوں میں رہتے ہیں. میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں جانتا کہ وہ آج کل کے رابطے واٹس ایپ پہ ہوتے ہیں یا ای میل پہ ہوتے ہیں یا ٹیلی فون پہ ہوتے ہیں، مگر میرے خیال میں جب تک یہ رابطے مکمل طور پہ منقطع نہیں کیے جاتے اس وقت تک ججز جو ہے وہ ذریعہ خبر بنتے رہیں گے. ججز صحافیوں کو ایک ایجنڈا دیتے رہیں گے اور صحافی جو ہیں جب ججز کے اتنے قریب ہو جائیں گے تو آپ یقین کریں کہ پھر صحافی بھی اپنا ان کو دائرہ کار چھوڑنا پڑے گا اور لوگ ان صحافیوں کو ججز تک رسائی کا ایک ذریعہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے. تو اگر ججز میڈیا کا دباؤ لیتے ہیں تو تبھی صحافیوں کے ساتھ رابطے اسٹیبلش کرتے ہیں. اگر ججز میڈیا کا دباؤ نہیں لیں گے تو وہ کبھی کسی صحافی کو نہ تو کوئی خبر دیں گے نہ ان سے خبر لیں گے. اس سے فرصت کر رہا ہے عدالت میں اگر کوئی خبر ہوئی تو ان سے ان کی خبر لیں گے.